اچھا، یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہے، ہم زندہ و بیدار ہے مردار نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہودیوں کا دین تبلیغی دین نہیں ہے، یہودیوں کی شریعت میں تبلیغ نہیں ہے۔ اسی لیے آج کل یہودی کسی کو اپنے مذہب میں داخل نہیں کرتے، اور داخل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، عیسائیوں میں ہے، عیسائی مشنریاں تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، تبلیغ کر رہی ہیں ان کے عیسائیت کی۔ اور جب ان کی حکومت تھی یہاں ہندوستان پر، تو باضابطہ انگلستان سے ان کی مشنریاں آتی تھی، مشنری بولے تو جماعت ان کی عیسائیوں کی۔ اور اس زمانے میں بہت سے مسلمان لالچ کی وجہ سے عیسائی بن گئے تھے، تو چاہے خاندانی یہودی ہو یا چاہے بعد میں یہودیت کو اختیار کیا، اللہ نے سب کے لیے یہ قانون بیان فرمایا۔ اچھا، یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، لہذا اسی وجہ سے اس کی جو نسل ہے اسے یہودی کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ کہ یہ لفظ ہادا سے بنا ہے اور اس کے معنی ہیں توبہ کے، چونکہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد موسیٰ سامری کے بنائے ہوئے سونے چاندی کے بچھڑے کی پوجا کی تھی 40 دن تک۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے آ کر وہ بچھڑا آگ میں جھونک دیا تھا اور وہ پانی بن کے پگھل کے بہہ گیا۔ موسیٰ نے کہا یہ معبود ہو سکتا ہے؟ تب انہیں احساس ہوا، کہنے لگے موسیٰ ہم نے بہت ظلم کیا، ذرا اللہ سے درخواست کرو، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی، اللہ میری قوم توبہ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ قتل ہی توبہ ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، قتل ہی توبہ ہے۔ بری مجرم کو قتل کر دے۔ 70,000 یہودی اس توبہ کے خاطر قتل ہو گئے۔ جب نعشیں بکھر گئی، روشنی ہو گئی، حضرت موسیٰ نے دیکھا تو کہا یا ربی ہلکت بنو اسرائیل، پروردگار بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا بس اب قتل کا سلسلہ روک دو، جو قتل ہو گئے میں نے ان کو شہید کا مرتبہ عطا کیا، اور جو باقی بچ گئے ہیں میں نے ان کو یوں ہی معاف کر دیا۔ تو اس وقت یہودیوں نے کہا تھا انا ہدنا الیک، اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ تہود کے معنی آتے ہیں ہلنا، یہ زور زور سے ہلتے نا، تو وہ نماز جب پڑھتے ہیں نا یہودی تو زور زور سے ہل ہل کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح تورات جب پڑھتے ہیں تو ہل ہل کے پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے مدرسے کے حفظ کے بچے دیکھو، پڑھتے کم ڈلتے زیادہ۔ اچھا نہیں ڈلے تو ان کو یاد بھی نہیں ہوتا بیٹوں کو۔ تو اسی لیے آج بھی دیکھو تم، یہودی جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں نا، ان کی نماز یہ ڈل ڈل کے پڑھتے ہیں،
اور جب تورات پڑھتے ہیں خاص طور سے دیوار گریہ کے سامنے، ایک دیوار ہے وہاں بیت المقدس میں، ایک دیوار ہے حضرت سلیمان کے زمانے میں جو انہوں نے مسجد تعمیر کی تھی، اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ تو روم کے بادشاہ نے جب حملہ کیا اس مسجد کو گرا دیا، شہید کر دیا تھا، اس کی ایک دیوار باقی ہے۔ وہی دیوار ہے جہاں یہودی جا کے روتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ گریہ کے معنی فارسی میں رونے کے ہیں۔ تو وہ ایک دیوار بچ گئی تھی سلیمان علیہ السلام کے ہیکل یعنی مسجد کی۔ یہودیوں کی مسجد کو سینیگوگ کہا جاتا ہے، جیسے عیسائیوں کی چرچ کہا جاتا ہے۔ تو یہودیوں کی مسجد کو سینیگوگ کہا جاتا ہے۔